سوال آدھا علم ہے، نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نصاب النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب النحو سے سبق نمبر 37 یعنی فعل کی اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 37 فعل کی اقسام۔ فعل کی مختلف اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، الگ الگ اعتبار سے فعل کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 زمانے کے اعتبار سے، نمبر 2 مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، نمبر 3 فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں صرف آخری 2 اعتبارات سے فعل کی اقسام بیان کی جائیں گی، یعنی مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا، اور فاعل کے معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا، اسے یہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لازم، نمبر 2 متعدی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ لازم کسے کہتے ہیں، متعدی کسے کہتے ہیں، لازم سے مراد کیا ہے، متعدی سے مراد کیا ہے۔ نمبر 1 لازم کی تعریف، وہ فعل جو صرف فاعل سے مل کر مکمل معنی ظاہر کرے۔ جو فعل صرف فاعل سے مل کر مکمل معنی ظاہر کرے، پورا معنی بتائے اور اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ جیسے جلس زید، اس کا معنی ہے زید بیٹھا۔ دیکھیے جلسہ یہ ایسا فعل ہے جو صرف فاعل سے مل کر مکمل معنی ظاہر کر رہا ہے اور اسے مفعول بہ کی حاجت نہیں ہے، تو جلسہ فعل لازم ہے۔ جلس زید، زید بیٹھا، تو صرف فاعل یعنی زید سے اس کا معنی جو ہے پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس لیے جلسہ فعل لازم ہے۔ اب دوسری قسم کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، یعنی مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی جو دوسری قسم بنتی ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2 متعدی کی تعریف، وہ فعل جو صرف فاعل سے مل کر مکمل معنی ظاہر نہ کرے بلکہ اسے مفعول بہ کی ضرورت ہو۔ جو فعل صرف فاعل سے مل کر پورا معنی ظاہر نہ کرے، پورا معنی نہ بتائے بلکہ مفعول بہ کی ضرورت ہو، مفعول بہ کی حاجت ہو، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید طفلہ، زید نے اپنے بچے کو پیٹا، مارا۔ تو اس مثال میں دیکھیے ضربہ ایک ایسا فعل ہے جو صرف فاعل سے مل کر مکمل معنی ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ ضرب زید اگر ہم کہیں گے تو کیا معنی ہوگا، زید نے مارا۔ ارے بھائی کس کو مارا، یعنی مفعول بہ کی حاجت ہے، مفعول بہ کی ضرورت ہے۔ زید مارے گا تو بھائی کسی کو تو مارے گا نا، کس کو مارا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے طفلہ، یعنی اپنے بچے کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ ایک ایسا فعل ہے جو صرف فاعل سے مل کر مکمل معنی ظاہر نہیں کر رہا ہے بلکہ اسے مفعول بہ کی ضرورت ہے، اس لیے ضربہ فعل متعدی ہے۔ ضرب زید طفلہ، زید نے اپنے بچے کو پیٹا۔ فعل متعدی کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ پھر متعدی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متعدی ب1 مفعول، نمبر 2 متعدی ب2 مفعول، نمبر 3 متعدی ب3 مفعول۔ متعدی ب1 مفعول سے مراد کیا ہے، متعدی ب2 مفعول سے مراد کیا ہے، متعدی ب3 مفعول سے مراد کیا ہے،
ہر ایک کے بارے میں بیان کریں گے. دیکھیے نمبر 1 متعدی بإک مفعول، وہ فعل ہے جو صرف ایک مفعول بھی چاہتا ہے. جو فعل صرف ایک فعل مفعول بھی چاہتا ہے اسے متعدی بإک مفعول کہتے ہیں. جیسے اکرمت زیدن، میں نے زید کی تعظیم کی. تو دیکھیے اکرمت یہ ایک ایسا فعل ہے جو صرف ایک ہی مفعول بھی کو چاہتا ہے، اس لیے یہ فعل متعدی بإک مفعول ہے. متعدی بإک مفعول وہ فعل ہے جو صرف ایک مفعول بھی چاہتا ہے. جیسے اکرمت زیدن، میں نے زید کی تعظیم کی. ترکیب آسان ہے، اس سے ترکیب بیان نہیں کر رہے ہیں. اکرمت فعل با فاعل، اکرمت فعل اس میں تعظیم بارز مرفوع متصل اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، ترکیب آسان ہے، اس سے ترکیب نہیں کی جا رہی ہے. خیر. نمبر 2 متعدی بدو مفعول، وہ فعل ہے جو دو مفعول بھی چاہتا ہے. جو فعل دو مفعول بھی چاہتا ہے اسے متعدی بدو مفعول کہتے. جیسے اعطیت زیدن درہمن، میں نے زید کو 1 درہم دیا. اس مثال میں دیکھیے اعطیت ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول بھی چاہتا ہے. ایک مفعول بھی زیدن ہے اور ایک مفعول بھی درہمن ہے. میں نے زید کو دیا، ارے بھائی کیا دیا؟ درہمن. میں نے درہم دیا، بھائی کس کو دیا؟ زید کو. یعنی اعطیت ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول بھی چاہتا ہے، اس لیے اسے متعدی بدو مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعطیت زیدن درہمن، ترکیب وہی ہوگی اعطیت فعل با فاعل، زیدن مفعول اول اور درہمن مفعول ثانی، پھر اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. زیدن مفعول اول ہے اور درہمن مفعول ثانی ہے. نمبر 3 متعدی بسہ مفعول، وہ فعل جو 3 مفعول بھی چاہتا ہے. جیسے اری اللہ المؤمن الجنت مثواہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا. اس مثال میں دیکھیے آرا ایک ایسا فعل ہے جو 3 مفعول بھی کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا مفعول بھی ہے المؤمن، دوسرا مفعول بھی ہے جنت، تیسرا مفعول بھی ہے مثواہ. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آرا یہ 3 مفعول بھی کو چاہتا ہے اس لیے یہ متعدی بسہ مفعول ہے. سہ کا معنی ہوتا ہے 3، جو کہ فارسی لفظ ہے. متعدی بسہ مفعول وہ فعل ہے جو 3 مفعول بھی چاہتا ہے. جیسے اری اللہ المؤمن الجنت مثواہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا. ترکیب آسان ہے کہ ارا فعل، لفظ اللہ اس کا فاعل، المؤمن مفعول اول، الجنت مفعول ثانی، مثوا بترکیب اضافی ہو کر مفعول بھی ثالث. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. نمبر 2 فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام. ٹھیک ہے، مفعول بھی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم بیان ہو گئی. اب فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں اسے بیان کر رہے ہیں. فاعل معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام. فعل چاہے لازم ہو یا متعدی، اس کی 2 اقسام ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں. چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی، فاعل کے معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 معروف، نمبر 2 مجہول. معروف کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر ایک کو بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 معروف. معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو. جس فعل کا فاعل معلوم ہو، یعنی جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اسے فعل معروف کہتے. جیسے مرنا استاذن، استاد نے مشق کرائی. یہاں پہ مشق کرانے کی نسبت استاد کی طرف کی گئی ہے، تو یہ کون سا فعل ہوا؟ فعل معروف. یعنی مرنا فعل کا فاعل معلوم ہے، اس لیے یہ جو ہے مرنا فعل یہ فعل معروف کہلائے گا. نمبر 2 مجہول. وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ کی گئی ہو بلکہ مفعول کی طرف کی گئی ہو. جیسے ضرب تلمیذ، شاگرد کو مارا گیا. ارے بھائی شاگرد کو مارا گیا تو مارنے والا ہے کون؟ استاد نے مارا، طالب علم نے مارا، ساتھی نے مارا، گھر والوں نے مارا. مارا کون؟ یہ معلوم نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہاں ماننے والا معلوم نہیں، تو یہ کون سا فعل ہوا؟ فعل مجہول، کیونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، ماننے والا کون ہے؟ معلوم نہیں ہے، فعل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی ہے، اس لیے یہ مجہول ہے۔ ضروری وضاحت، فعل مجہول فعل لازم سے نہیں بنتا، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، اس لیے کہ فعل مجہول میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، اور فعل لازم کا مفعول آتا ہی نہیں، فعل لازم کا مفعول آتا ہی نہیں، کیونکہ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، دیکھیے اس سے پہلے آپ نے پڑھا نا کہ فعل لازم اس فعل کو کہتے جو صرف فاعل سے پورا ہو جائے اور مفعول بھی کی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ فعل جو صرف فاعل سے مل کر مکمل معنی ظاہر کرے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو، تو فعل لازم کا مفعول بھی آتا ہی نہیں۔ جب آتا ہی نہیں تو مفعول بھی کی طرف اس کی نسبت ہوگی کیسے؟ کیونکہ مجہول کہتے ہی اسے ہیں جس فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف ہو۔ جب فعل لازم کا مفعول بھی آتا ہی نہیں تو فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف کیسے ہوگی؟ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ فعل مجہول فعل لازم سے نہیں بنتا، اس لیے کہ فعل مجہول میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے اور فعل لازم کا مفعول آتا ہی نہیں۔ البتہ اگر فعل لازم سے مفعول بھی بنانا ہو تو فعل کو مجہول ذکر کر کے اس کے بعد ایسا اسم ذکر کر دیا جاتا ہے جس پر حرف جر با داخل ہو، یعنی اگر فعل لازم سے مجہول بنانا ہو تو کس طرح بناتے ہیں؟ فعل لازم کے بعد حرف با، جو حرف جر با ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور با کے ذریعے سے اسے مجہول بناتے ہیں۔ فعل لازم سے کیونکہ مفعول بھی نہیں آتا، پھر بھی اگر فعل لازم سے مجہول بنانا ہو تو حرف جر با کے ذریعے سے بناتے ہیں، جیسے کریما بزیدن، زید کی تعظیم کی گئی۔ دیکھیں کریما یہ کیونکہ فعل لازم ہے اور اس کا مفعول بھی آتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس سے ہمیں مجہول بنانا تھا اسی لیے ہم نے با ذکر کر کے اس کا مجہول بنایا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اوپر بیان کر دیا گیا فعل چاہے لازم ہو یا متعدی اس کی دو اقسام ہیں، معروف اور مجہول۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی غور کرے گا تو کہے گا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فعل لازم سے تو مجہول آتا ہی نہیں ہے، فعل لازم سے مجہول آئے گا ہی نہیں، کیونکہ مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، اور لازم کا مفعول ہوتا ہی نہیں، اس لیے فعل لازم سے تو فعل مجہول آئے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل چاہے لازم ہو یا متعدی اس کی دو اقسام ہیں، معروف اور مجہول، ٹھیک ہے۔ جو بھی دیکھے گا بولے گا غلط ہے، لیکن ایک اعتبار سے درست ہے، کیونکہ اگرچہ حقیقتاً فعل لازم سے مجہول نہیں آتا، لیکن حرف جر با کے ذریعے سے فعل لازم سے بھی مجہول آ سکتا ہے، فعل لازم سے بھی مجہول بناتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ لازم یا متعدی دونوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ فعل چاہے لازم ہو یا متعدی اس کی دو اقسام ہیں، معروف، مجہول۔ فائدہ، جاء اور دخل اگرچہ لازم ہیں مگر متعدی کی طرح بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جاء اور دخل یہ دونوں فعل لازم ہیں لیکن یہ فعل متعدی کی طرح بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فعل متعدی کی طرح کیا مطلب؟ یعنی ان کا مفعول بھی آتا ہے، جیسے جاءنی زید دخل زید المسجد۔ دیکھیے جاءنی زید میں جاء فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، حالانکہ جاء فعل لازم ہے اور فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا، یہاں مفعول بھی آ رہا ہے۔ تو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ اگرچہ فعل لازم ہے لیکن فعل متعدی کی طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء فعل نون ضمیر وقایا اور یا نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، زید فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ دخل زید المسجد، اس مثال میں دیکھیے دخل فعل لازم ہے لیکن اس کا مفعول بھی مسجد آ رہا ہے۔ تو الحاصل یہ کہ جاء اور دخل اگرچہ یہ فعل لازم ہیں لیکن کبھی یہ فعل متعدی کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کا مفعول بھی آتا ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کیجیے، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا
مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔